महसूस हम नहीं सब कर रहे हैं, मौला भी देख रहे हैं। धूप बहुत तेज है, सड़क भी गर्म है, लेकिन मेरे भाइयों, मौला के अज़ादारों, करबला की जमीन इससे ज्यादा रोज़े आशूरा जल रही थी, तप रही थी। थोड़ी देर की सहमत होगी। आज के दिन महसूस कर लीजिए कि करबला की गर्मी, वहाँ की धूप, वहाँ की तपती हुई रेत किस तरह से रही होगी। और ये जो लोग खड़े हुए बीच में, मैंने बार बार कहा है बीच में ना खड़े होइए, ताकि आगे दक्षिण तरफ जो बैठना चाहे बैठे। मैं साकिरीन से भी चाहूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ घड़ी देख के 10 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। इसलिए आज का दिन, आज का माहौल अजीब व गरीब है। सिर्फ 10 मिनट घड़ी देखकर वो मसाइब फजाइल जो भी बयान करना चाहेंगे 10 मिनट में बयान कर देंगे, ताकि मोमिनीन सैराब हो जाए, वो अशुमार हो जाए। और दूसरा ऐलान जो बार बार नौजवानों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 नौहा होगा, दूसरे नौहे के खत्म होने पर फौरन जंजीर का मातम होगा। लेकिन अभी जंजीर के मातम का एक पूरा ग्रुप वहां जाके पहुंचा है, वो भी नहीं ठीक है। इसलिए जंजीर का मातम नौहे के फौरन बाद होगा। उनके लिए साउंड का अलग से इंतजाम किया गया है, एक अलग तरीके से इस बार जंजीरों का मातम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाह व फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन के मातमदारो, हुसैन के सोगवारो, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन को अज़ियत पहुंचाया उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुंचाया उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई। और अल्लाह को अज़ियत पहुंचाने वाला काफिर ही होता है। अज़ादारान इमाम मज़लूम वो हुसैन नबी के नवासे, जिन्होंने अपने नाना के लाए हुए दीन इस्लाम को मिटने नहीं दिया। यजीद जैसा फाजिर और फासिक जालिम बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज़हार बैअत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकार बैअत यजीद चाहता था कि वाक़ई करबला से पहले जो कुछ हो रहा था वही राइज हो जाए। अगर हुसैन इब्न अली बैअत कर लेते, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को ये बता दिया कि चाहे इक़्तिदार की ताकत हो, चाहे लश्कर की ताकत हो, चाहे फौज की ताकत हो, यजीद जैसे फाजिर और फासिक जालिम बादशाह के सामने कभी झुक नहीं सकते। बाकी सर और तन में जुदाई हो जाए, बराबर के भाई अब्बास के बाजू कलम कर दिए जाए, कभी जवान बेटा अली अकबर के सीने में बर्ची का फल लग जाए, भांजे और मोहम्मद 9 साल और 7 साल का सिन औलाद वालों कुर्बान
تیر جو علی اصغر کے گلوے مبارک پر روانہ ہوا، ہزارہ پیسے کہتے تھے تیر شیشوبا، جس کے سامنے تیر مال ادھر ایسے نہیں کھلا چلا علی اصغر کا، ایک کان سے دوسرے کان تک حسین کا شیر خوار عزاداروں کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ 61 ہجری 10 محرم 8 اکتوبر 680 عیسوی میں باب النینوا پر کربلا جیسے مقام پر یہ جنگ ظہور پذیر ہوئی تھی۔ جس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک مختصر سا قافلہ لے جا کر نانا کے لائے ہوئے دین اسلام پر قربان کر کے دین کو بچایا، نماز بچی، روزہ بچا، آج مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئے۔ آپ اشکبار ہوئے، آپ نے گریہ کیا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مہمان عالم دین علی جناب مولانا ابو تراب علی نقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین نام ہے ظلم کے خلاف ایک بلند آواز کا، حسین نام ہے ظلم اور یزیدیت کے خاتمے کے لیے ایک مکمل مشن کا۔ میں آپ لوگوں سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دھوپ میں بیٹھ کر حسین کے جو سنت کو آپ یہ انجام دے رہے ہیں، یہ دھوپ ہے، یقیناً ہے، انکار نہیں ہے، لیکن آپ نے لاشیں نہیں اٹھائے۔ خدا کے لیے نہیں پتا ہم میں اگلے برس کون رہے نہ رہے، کون زندہ بچے نہ بچے، گریہ کیجیے، کھل کر کیجیے کہ نہیں پتا زہرا کس کے راضی ہو جائیں، کس کے آنسو زہرا کے رومال میں۔ سنیں گے آپ، 5 منٹ وقت ہے میرے پاس، سنیں گے۔ کہتے ایک مرتبہ امام حسین اپنے حجرے میں سو رہے تھے، سورج کی روشنی امام حسین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جناب زینب نے کیا کیا پتا ہے؟ جناب زینب نے کپڑے کو لیا، حسین کے چہرے پر رکھا، سوچ لیے کہ یہ دھوپ حسین کے چہرے پر نہ پڑ سکے۔ میں کہوں گا ابھی یہ دھوپ حسین کے چہرے پر نہ پڑے مگر کربلا حسین کا لاشا۔ ماتم کرتے رہے نا، سکینہ ماتم نہیں کر پائی، سکینہ ماتم کرتی تھی، کوئی تماچے مارتا تھا۔ جانتے ہو میرے جد کو کیسے مارا گیا؟ میرے جد کو ایسے مارا گیا کہ جیسے جنگلی بھیڑوں کو مارا جاتا تھا۔ سنیں گے آپ کیسے مارا جاتا تھا؟ ذرا سکون کر لیں، سنیں حسین کی مصیبت، حسین کو کیسے قتل کیا گیا ہے۔ پرانے زمانے میں دستور یہ تھا کہ لوگ ایک جنگلی بھیڑ کو پالتے تھے، کھانا دیتے تھے، جب وہ جانور 1 سال کا ہو جاتا تھا تو 15-20 عربی گرد بنا کر بیٹھ جاتے تھے، بھیڑ کو چھوڑ دیتے تھے،
کیسے مارا گیا۔ اب ایک آخری چیز عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ کربلا سے آ رہے تھے تو کہیں کہیں پر چلتے چلتے قدم رک جاتا تھا۔ کیوں؟ پتھر پیر پہ چکتے تھے، پتھر پیر پہ چکتے تھے، ہے نا؟ اسی لیے چلتے ہوئے قدم کبھی رک جاتے تھے، کبھی سہم جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے پتھر چبھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی نوکیلا پتھر ہوتا تھا، کوئی نوکیلا پتھر ہوتا تھا جو بہت تکلیف دیتا تھا۔ شب عاشور مقاتل نے لکھا، حسین زمین سے جھک کر پتھروں کو اٹھاتے ہیں اپنے دامن میں۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین نے کہا میری شہادت کے بعد سکینہ۔ جزاک اللہ، آپ خوشگوار ہو گئے، آپ نے گریہ کر لیا۔ ہم تو نہیں ادا کر سکتے لیکن آپ نے گریہ کیا، اس کی جزا قبلہ کو جناب سیدہ دے گی۔ میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا موصوف حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد حسن صاحب پیش امام جامع مسجد اللہ سے گزارش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ قال الحسین مظلوم انا قتیل العبرہ۔ مخلوط نظمہ ہمارے سامنے ہے، کچھ تو حسین کے خالص چاہنے والے ہیں، کچھ حسین کے گھر کے لوگ ہیں۔ حسین کے گھر کے لوگوں کو مستقل طور پر پرسہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دوسرے برادران آئے ہوئے ہیں، مقصد حسین سے انہیں بھی کچھ آشنائی ہو جائے، اس لیے کہ حسین کسی ایک قوم کے نہیں ہیں، کسی ایک ملت کے نہیں ہیں، بلکہ حسین تو سب کے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اے جوش اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں دور دراز تک، یہاں تک کہ پولیس محکمے کے عہدیداران، سپاہی، ہماری جو حفاظت کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پر ہے، میں ان سبھی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے حسین کے جلوس میں اپنی شرکت پیش کی۔ تمہارے اس آنے کو مولا حسین قبول کر لیں۔ ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ آنا ہمارے لیے نہیں بلکہ حسین کے لیے ہے۔ ابھی 15 اگست آ رہی ہے، شہیدوں کی یاد آپ اس تاریخ میں مناتے ہیں، اپنے ملک کے شہیدوں کی۔ شہید کبھی مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے، اور حسین نے تو اپنی قربانی کے ذریعے پوری دنیائے انسانیت کو زندہ کر دیا ہے۔ حسین نے مرتی ہوئی سچائی کو زندہ کیا، حسین نے دم توڑتے ہوئے انصاف کو زندگی عنایت کی، حسین نے رہتی دنیا تک کے لیے عدل و انصاف اور سچائی کو قائم کر دیا، انسانیت کو برقرار رکھا۔ آج پوری دنیا میں جو انسانیت کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ حسین کی اس قربانی کا نتیجہ ہے، جنہوں نے آج ہی کے دن گرم کربلا میں تپتے ہوئے صحرا میں اپنے بچوں سمیت یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے تک کو بھی آپ نے قربان کر دیا تھا۔ حسین زندگی دینے والے کا نام ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ عاشور کی رات تھی، شب عاشور جو گزری ہے، آپ نے نہایت ہی غم اور حزن و ملال میں اس کو بتایا، لیکن حسین
जितने साथी आपके थे सबसे आपने कह दिया कि तुम लोग चले जाओ, ये सिर्फ मुझे कत्ल करना चाहते हैं। कौन ऐसा है जो अपने चाहने वालों को इस तरह से बचाना चाहता हो? कहा कि सब के सब चले जाओ, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। ये कहकर इमाम ने चिराग को बुझा दिया और कहा अगर तुम्हें मेरे सामने से जाते हुए हया आती है, शर्म आती है, तो तुम हमारे घर के किसी बच्चे को पकड़ लो और जाके मदीने में कह देना कि हम इनको बचाने के लिए चले आए थे, हम खुद से नहीं आए। लेकिन जानते हैं कितने वफादार साथी इमाम को मिले थे। जब दोबारा चिराग रोशन किया तो अपनी ही तलवारें अपने गले पे रख कर आवाज देते थे कि हम आपको छोड़ के नहीं हटेंगे, अगर आप कहें तो हम अपने हाथों से अपना गला काट लेंगे, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। अब हुसैन ने खुश होकर उन्होंने वहीं पर जन्नत में मकाम उन लोगों का दिखाया कि तुम्हारा ये मकाम है, तुम्हारा ये मकाम है, तुम्हारा ये मकाम है। अब दुनिया के बादशाहों से जब हम कंपेयर करते हैं इमाम हुसैन को, तो एक तारीख बुल्दान में छोटी सी बात मैंने पढ़ी कि मोहम्मद तारिक बादशाह ने जब स्पेन पर हमला किया तो समंदरी रास्तों से आया, साहिल समंदर पर लंगरअंदाज हुआ, पूरा लश्कर उतर गया। जब लश्कर उतर गया तो उसने हुक्म दिया कि जितनी कश्तियां हैं सबको जला दिया जाए। कश्ती जल रही थी, बगावत की चिंगारी उसके अपने लश्कर से उठ रही थी। पूरा लश्कर बागिल हो गया, कहने लगा कि हम दुश्मन से बाद में लड़ेंगे, अपने सरकार से पहले लड़ेंगे, इसलिए कि इन्होंने हमारे जाने के रास्ते को बंद कर दिया है, हम वापस कैसे जाएंगे, कश्तियां जल गई हैं, समंदर में सफर कैसे करेंगे हम। तो बादशाह ने कहा कि अगर मैं सही वजह बता दूं तो क्या ये मेरा लश्कर मेरे साथ हो जाएगा। सबने कहा ठीक है, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा मैंने कश्तियां इसलिए जलाई कि तुम ये सोच कर लड़ो या मुल्क ले लेना है या जान दे देना है। तुम ये सोच कर लड़ो या तो हमें इस देश पर कब्जा कर लेना है या नहीं कर पाए तो यहीं पर मर जाना है, वापस नहीं जाना है। बस फर्क है यही अजीजों, जो दुनिया के बादशाह होते हैं वो कश्तियां जलाकर लड़ने पर मजबूर करते हैं, जो सरों से बैअत उठा ले, चिराग को बुझा दे और जन्नत तकसीम कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन उस जात का नाम है, उस शख्सियत का नाम है। आज शहीद की याद मनाने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं और हर मजहब, हर मिल्लत, हर मुल्क, हर देश इस बात की इजाजत देता है कि शहीद की याद मनाई जाए। शहीद की याद मनाने से बच्चों में वतन परस्ती का जज्बा पैदा होता है। शहीद की याद मनाने से नस्लों में वतन पर जान देने का जज्बा पैदा होता है। आज हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि देखो, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए जान को निछावर कर देना, इसमें ना कोई शर्म की बात है, ना कोई ऐब की बात है, बल्कि इंसानियत की बका के लिए गला भी कटा दिया जाए तो इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं, कोई ऐब की बात नहीं है। लेकिन हाँ, बस फर्क ये है कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनके रुतबे बुलंद होते हैं, ये बुलंदियां ऐसे नहीं मिलती, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिलती है। आज पूरी दुनिया में जो सेकंडों में करोड़ों बार या हुसैन की सदा बुलंद होती है, ये आसानी से नहीं। इसके लिए हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे के लाशे को उठाया है। इसके लिए हुसैन ने अपने जवान फर्जंद के सीने से नेज़े की बर्छी निकाली है। एड़ियां रगड़ता हुआ जवान आपके सामने से गुजर जाता है। हुसैन उस जात का नाम है। मैंने पूरी तारीख इंसानियत में आज तक नहीं पढ़ा कि किसी ने अपने मरने के बारे में बताया हो, अपनी शहादत के बारे में बताया हो, लेकिन हुसैन उस जात का नाम है जिसने अपनी जिंदगी ही में कह दिया था कि अना कतीलुल अबरा, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला कर कत्ल किया जाएगा, जिसे रुला रुला कर शहीद किया जाएगा। मैं कहूँगा मौला आपको कहाँ कहाँ रुलाया गया, तो इमाम कहेंगे ये भी कोई बताने की चीज है। अरे मैंने अपने दोस्तों का लाशा उठाया है,
میں نے اپنے جگر کے پالوں کو اٹھایا ہے، میں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخر وقت میں حسین نے خدا کے سامنے سجدہ کر کے بتایا کہ دیکھو سر و تن میں جدائی ہو جائے لیکن اپنے رب کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ حسین کا وہ سجدہ جو قیامت تک کے سجدوں کو زندگی دے گیا، خدا کے سامنے جھکنے کا طریقہ بتا گیا، لیکن وہ کیسا سجدہ تھا کہ ادھر سر سجدے میں ہے اور دشمن 12 ضربوں کے ساتھ سر و تن میں جدائی کرتا ہے۔ کوئی نہیں ہے لیکن ماں کی روح موجود ہے جو تڑپ کے کہہ رہی ہے اے شمر میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، تھوڑا سا اسے پانی پلا دے، لیکن شمر نہ مانا، پیاسا ذبح کر دیا۔ اب آسمان سے خون برسنے لگا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہدائے کربلا کے سوگ میں ڈوبے ہوئے، ذکر امام مظلوم کربلا ہو رہا ہے۔ جب ایسے صورتحال سامنے ہو تو آپ کو دیکھ کر ہی آنسو گر رہا ہے۔ یہ پوری صورتحال ہی کو دیکھ لے گا کوئی تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو مشکل سے ملاقات نہیں کر پاتے بغیر کچھ فرش کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا یہ نہ جانے کہ بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں، ان کی اہمیت ہے، یہ شخصیت ہیں، اپنے اپنے شعبے میں ماہر ہیں، اپنے اپنے شعبے میں ان کی شمار کیا جاتا ہے ماہرین میں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آج زہرا کا چمن اجڑ گیا، انہوں نے اپنی شخصیت کو لا کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیا کہ ہماری کیا قیمت ہے، ہماری کیا اہمیت ہے اس نواز رسول کے سامنے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات خلق کی۔ آج اس حسین کا ذکر، اور میں برابر کہتا ہوں کہ میں مصائب بہت کم پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اگر عاشور کو مصائب پڑھنا پڑے تو اس کا مطلب آپ کی محبت حسینی میں کمی ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ جب مومن ایک دوسرے سے ملے تو سلام کی جگہ پہ کہے یا حسین، بولنا کافی ہوگی آپ کے لیے، بیٹھتے ہی کافی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سلام نہیں کرتے اور جواب بھی نہیں دیتے، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں سلام سلامتی کی دعا ہے۔ جب زہرا کا گھر سلامت نہ رہا، ہم اپنی سلامتی اور آپ کی سلامتی نہیں چاہتے، ہم غریبان چاک کیے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ دھوپ پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں حسین میں آنسو بہاتے ہیں۔ دنیا کو حسین نے بیدار کیا اپنا گلا کٹا کے، ہم کوشش کرتے ہیں اس بیداری کو آنسوؤں کے سائے میں بہا کر کہ آج بھی دنیا دیکھ لے کہ حسین کسے کہتے ہیں، جس نے کربلا کی سرزمین پہ فتح اور شکست کے معنی بدل دیے۔ وہ حسین کربلا سے پہلے قتل ہونے والا، شکست کھاتا تھا، قاتل فاتح ہوتا تھا۔ کیا کہنا میرے مولا حسین کا، ایک لمحے میں، ایک دن میں، 9 گھنٹے کے اندر کربلا کی سرزمین پر آنے قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ گلا کٹانا شکست نہیں ہے بلکہ مقصد کو حاصل کر لینا فاتح ہے، اور مقصد کو ختم کر دینا شکست ہے۔ یہ وہ معنی ہے فتح اور شکست جو حسین نے کربلا کی سرزمین پہ ادا کی۔ تو بس بات کو تمام کرتے ہوئے کہ آج اسی زہرا، غریب زہرا کے بیٹے اللہ ہم سوگ بنانے بیٹھے ہیں، دھوپ میں ہیں۔ یہ کوئی دھوپ نہیں ہے، اس دھوپ میں تو اکثر آپ اپنی ضرورت کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن جب یہ دھوپ اس دھوپ کو یاد کر آتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنی شدت کی دھوپ تاریخ میں نہیں دیکھی گئی جتنی شدت کی دھوپ روز عاشور کربلا کی سرزمین پہ پائی گئی۔ ایسے حالات میں میرا مولا حسین، سامنے آواز آ رہی ہے بابا میرا سلام آخر ہو، پیچھے سے آواز آ رہی ہے الاتاش الاتاش الاتاش، بیچ پہ کھڑا ہوا میرا مظلوم امام بچوں کی پیاسوں کی آواز سنیں یا بلانے والوں کی طرف دوڑ کر جا کے علی اکبر و قاسم کی لاش کو اٹھا کے لائے۔ کہ آج کا دن اسی لیے عاشور کا دن، جسے آپ
عام دنوں میں کہتے ہیں کہ روز عاشور حسین مارے گئے، آج میں کہتا ہوں کہ آج کے دن حسین مارے گئے۔ ان دنوں میں اور ان دنوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ پرچم عباس لے کر سڑکوں پہ ہر سال آتے تھے اور آئے ہوئے ہیں۔ میں یہ ہے ہماری وہ سوچ جو عزاداری کے سلسلے سے عوام تک ہم پہنچتے ہیں۔ اگر حسین نے گلا کٹا کے دین کو اور انسانیت کو بچایا تو ہم اپنے سینے پہ ماتم کرتے ہیں، کسی کو چھوتے نہیں، کسی کو اذیت نہیں دیتے، کسی کے لیے ہم دشواری پیدا نہیں کرتے۔ زنجیر اپنے سینے پہ ہوتی ہے، ہاتھ اپنے سینے پہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ حسین نے کہا میں نے اپنا گلا کٹایا، تو اپنے سینے پہ ماتم کر کے دنیا کو بیدار کر دے۔ یہ ہمیں دوسرے کو مارنا اور کاٹنا نہیں ہے۔ اور دیکھو یہ حسین کے چاہنے والے آج سڑکوں پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ماتم کرنے آئے ہیں، ہم زنجیر کو لگانے آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس حسین نے کربلا کی سرزمین پر شہداء کی لاشوں کو اٹھایا ہو، آپ کو کچھ اٹھانا نہیں ہے، صرف اٹھی ہوئی لاشوں کی یاد میں اپنے آپ کو دنیا کے بیچ میں پیش کر کے اشکبار ہونا ہے۔ تو میں اٹھ کر صبح بات تمام ہو گئی اسی مظلوم امام کی یاد میں جس پر رسول روئے، مولا علی نے گریا کیا، امام حسن طور پہ فاطمہ زہرا آج تک تڑپ رہی ہیں، آج تک آپ کے بیچ میں آ کے پرسہ لے رہی ہیں اپنے اجڑے ہوئے گھر کا۔ آج کچھ بچا نہیں ہے زہرا کا، یہاں تک کہ اگر جھولے میں کھیلتا ہوا بچہ رہا تو اسے بھی حسین لا کر کہہ رہے ہیں اے دیکھو میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ عزادارو کبھی ذہنوں میں آیا کہ ساقی کوثر کا لال پانی مانگے کسی سے جس کے صدقے میں دریا بہائی گئی ہو؟ وہ حسین کہہ رہے میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، پانی نہیں ملا۔ اکثر حفاظتی عملے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر والا کیا۔ یہ کیسے سپاہی تھے، یہ کیسے فوج کے لوگ تھے؟ کیا ان کے اندر مانوتا نہیں تھی؟ آج سن کر تڑپ جاتے ہیں لوگ۔ کل میرے مولا کے ہاتھوں پہ جب بچہ منقلب ہو گیا ہوگا، دم توڑ گیا ہوگا تو کیا گزری ہوگی؟ اسی لیے کسی موقع پہ نہیں کہا میرے چاہنے والوں، جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر آیا اے میرے چاہنے والوں کاش تم روزے عاشور ہوتے، دیکھتے میرے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا لاشا، تیرا امام تھا، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ یہ آواز تھی حسین کی کربلا کے ساتھ۔ عزادارو یہ بات تمام تھی کہ ایک تصویر ہے اس حسین کی جس کے لیے جنت سے لباس آیا، جو دوش رسول کے سوال تھا، اس کی ایک تصویر پر بات تمام آپ پرسہ دے رہے ہیں کہ جب آج کے دن حسین کی تصویر دیکھی گئی، چہرے پہ علی اصغر کا خون لگا ہوا ہے، سینے پہ علی اکبر کا لہو لگا ہوا ہے، بازو پر حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی چھینٹیں ہیں، زخموں سے چور ہے حسین۔ اور جب ظہور عاشور جعفر جن نے کہا مولا میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی نصرت کروں اپنے لشکر جن کے ساتھ۔ حسین نے کہا نہیں جعفر تو واپس چلا جا، جس کا عباس جیسا بھائی رہا ہو تو اس کی مدد کرنے آیا ہے، اور اگر مدد کرنی ہے تو چلا جا، دنیا کو رو رو کے بتانا کہ میرا امام کتنا مظلوم تھا، مولا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ آواز گریا دنیا کو بیدار کر کے کہ میرا مولا مارا گیا، میرا مولا مظلوم تھا، گریا کے ہاتھوں حسین